السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ 9 محرم کے ایک ایسے مجرب، خاص اور آزمودہ وظیفے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں خوشحالی، سکون اور آسانیاں پیدا کی ہیں۔ یہ وظیفہ نہ کوئی مشکل ہے نہ لمبا، لیکن اثر اس کا بہت گہرا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ یقین کے ساتھ کیا جائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس کا اپنا ہی روحانی مقام ہے۔ ان دنوں میں خاص کر کے 9 اور 10 محرم بہت بابرکت مانے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں اپنے بندوں پر خاص رحم فرماتا ہے، ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، ان کی مشکلات آسان کرتا ہے، اور جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ محرم کو جب آپ فجر کی نماز ادا کریں تو اس کے بعد بوضو تنہائی میں بیٹھ کر اس خاص وظیفے کا آغاز کریں۔ دل میں نرمی ہو، عاجزی ہو اور اللہ سے لو لگی ہو۔ آپ نے سب سے پہلے درود پاک 11 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر یا فتاحو یا رزاقو 1000 بار پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر درود پاک 11 بار پڑھ کر دعا کرنی ہے۔ عمل بہت آسان ہے، لیکن تاثیر تب آئے گی جب دل سے کریں گے۔ یہ 2 اسماء مبارک اللہ تعالیٰ کے 2 عظیم صفاتی نام ہیں۔ یا فتاحو کا مطلب ہے اے وہ ذات جو بند دروازے کھولنے والی ہے، اور یا رزاقو یعنی اے وہ ذات جو ہر ذی روح کو رزق دیتی ہے۔ جب ہم ان 2 ناموں کو یقین اور عاجزی کے ساتھ دہراتے ہیں تو گویا ہم اللہ تعالیٰ کو اس کی صفت کے واسطے سے پکار رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ذریعے اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ وظیفے کے دوران یہ نہ سوچیں کہ کب قبول ہوگا یا کیا اثر آئے گا۔ آپ صرف اس نیت سے کریں گے کہ میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہوں، اس سے مانگ رہا ہوں۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا، چاہے دیر ہو جائے، لیکن رب کی عطا بہت بڑی ہوتی ہے۔ یہی عمل آپ نے مغرب کے بعد بھی دہرانا ہے، مطلب دن میں 2 بار، ایک بار فجر کے بعد اور دوسری بار مغرب کے بعد۔ دونوں بار مکمل یکسوئی اور خاموشی سے کریں، جلد بازی نہ کریں اور ہر لفظ کو سوچ کر دھیان سے پڑھیں۔ میں نے خود اپنی زندگی میں اس عمل کا مشاہدہ کیا ہے۔ کئی بار ایسے مواقع آئے جب کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا، دعائیں جیسے رک گئی تھیں، پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ تب یہ عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے راستے کھول دیے جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ایک دوست نے بھی یہی وظیفہ کیا تھا۔ وہ کافی عرصے سے بے روزگار تھا، کوششیں کر رہا تھا مگر کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ 9 محرم کے دن اس نے 2 بار یہ وظیفہ کیا اور چند دنوں میں نہ صرف انٹرویو کی کال آئی بلکہ مستقل نوکری بھی ملی۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کا در کھلا ہے، بس ہم اس پر یقین نہیں رکھتے۔ ہم مانگنے میں سست ہو جاتے ہیں یا جلد ہی مایوس ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ صبر اور یقین کے ساتھ مانگتا ہے، اللہ اس کے لیے وہ کچھ کر دیتا ہے جو وہ خود بھی نہیں سوچ سکتا۔ اگر آپ رزق کی کمی کا شکار ہیں، ذہنی دباؤ میں ہیں، گھر میں جھگڑے ہیں، کاروبار میں رکاوٹ ہے، یا کوئی دل کی حاجت پوری نہیں ہو رہی، تو اس وظیفے کو ضرور کریں، مگر صرف اس نیت سے کہ میں اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہوں، نہ دنیا کو دکھانے کے لیے نہ آزمانے کے لیے، صرف اپنے رب کے لیے۔ اور ہاں، جب یہ عمل کریں تو ساتھ ساتھ اپنے اعمال کا بھی جائزہ لیں۔ نماز کی پابندی کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں، جھوٹ، دھوکہ، غیبت سے بچیں، کیونکہ دعا اسی وقت اثر دکھاتی ہے جب نیت صاف ہو، دل سچا ہو اور عمل بھی اللہ کی رضا والا ہو۔ اگر ممکن ہو تو 9 محرم کے دن کوئی نہ کوئی صدقہ بھی ضرور کر دیں۔ صدقہ نہ صرف بلاؤں کو دور کرتا ہے بلکہ دعا کو بھی جلد قبول کرواتا ہے۔ چاہے ایک غریب کو کھانا کھلا دیں یا کسی ضرورت مند کو پانی کی بوتل دے دیں، وہ اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے۔ دعا مانگتے وقت صرف الفاظ نہ دہرائیں، اللہ سے بات کریں، اس سے اپنے دل کی بات کریں۔ جیسے ایک بچہ
ماں سے اپنی پریشانی کہتا ہے، اس طرح دل سے سچے انداز میں اس کی رحمت کو پکاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بابرکت دنوں میں اپنی رحمتوں سے مالا مال کرے، ہماری پریشانیاں ختم کرے، دلوں کا سکون عطا کرے اور ہماری دعاؤں کو جلد از جلد اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کسی کی زندگی صرف ایک شیئر کی وجہ سے آسان ہو جائے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی مزید روحانی اور آزمودہ وظائف آپ تک پہنچاتے رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ کا حافظ ہو، آپ کی زندگی آسان کرے، آپ کو دین و دنیا کی کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔